ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آپ کا ہمارے ATR اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج ہم سہایک اردو انوادک مینس کے لیے یعنی ٹیسٹ سیریز ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ ٹیسٹ سیریز کا دوسرا پارٹ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلا پارٹ ہمارا نہیں دیکھا ہے تو سب سے پہلے آپ اس پہلے پارٹ کو دیکھیں، پھر اس کے بعد اس دوسرے پارٹ کو دیکھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اس دوسرے پارٹ ہم اس میں اسی طرح سے ٹیسٹ شروع کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ایگزام میں آسانی ہو۔ تو اب یہاں پر آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ درج ذیل محاوروں میں سے کسی 5 محاورے کے معنی لکھ کر جملوں میں استعمال کریں۔ 5 محاورے لکھنے ہیں۔ البتہ یہاں پر ہم ایک کام یہ کریں گے کہ ہم سارے محاورے کو سالو کریں گے اور اس کے بعد سب کو جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ایگزام میں آپ کو 5 ہی کرنا ہے اگر ایسا کوشچن رہے تو یہاں پر سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں پہلا کوشچن ہے اس میں کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، جس کا مطلب ہے کہ اپنی تعریف خود کرنا۔ اگر آپ کو سنٹینس بنانے کو دیا جائے تو ایک سنٹینس ہم یہاں بتاتے ہیں کہ اچھا وہ ہے جسے دوسرا اچھا کہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو اسی شبد کو استعمال کرنا ہے اس سنٹینس میں، تب وہ سنٹینس کہلاتا ہے کہ جملوں میں استعمال کیا۔ یعنی آپ سے یہ جانچ کیا جا رہا ہے کہ کسی محاورے کو آپ کس طرح سے سنٹینس میں استعمال کر پا رہے ہیں، اور محاورے کو استعمال کر پانا یہی اوریجنل آپ کی صلاحیت اور آپ کا ٹیلنٹ، اسی کی جانچ ہے۔ تو چلیے ہم دوسرا دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے دوسرا محاورہ آسمان سے باتیں کرنا، جس کے معنی ہیں بہت بلند ہونا یا مغرور ہونا۔ اس کو سنٹینس میں ہم یوں استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ بلند و بالا عمارتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو تیسرا ہے محاورہ کہ آسمان پر دماغ ہونا، جس کا مطلب اور معنی ہے کہ گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا۔ امیروں کے دماغ آسمان پر ہوتے ہیں۔ چلیے تو اسی طرح سے چوتھا محاورہ ہے آب آب ہونا۔ آب آب ہونا کا مطلب ہے کہ شرمندہ ہونا۔ اسی طرح سے اس کی جگہ پہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں پانی پانی ہونا، جس کا معنی بھی سیم ہے، شرمندہ ہونا۔ اب سنٹینس میں استعمال کر سکتے ہیں جرم ثابت ہونے پر وہ آب آب ہو گیا۔ تو چلیے اسی طرح سے پانچواں آپ کے سامنے ہے کہ آپے سے باہر ہونا۔ آپے سے باہر ہونا جس کا مطلب ہے غصہ ہونا۔ تو آپ سنٹینس میں یوں استعمال کیجئے، گالیاں سن کے وہ آپے سے باہر ہو گیا یا ہو جاتا ہے۔ چھٹا ہے آپ کے سامنے کہ زمین آسمان کے قلابے ملانا۔ تو اس کا معنی آپ کو اگر لکھنا ہو تو معنی ہے اس کا، یعنی 6 نمبر کا وہ یہ کہ شیخی بگاڑنا۔ آپ استعمال کیجئے اس کو، وہ اپنی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہا ہے۔ اسی طرح سے 7واں آپ کے سامنے ہے کہ آستین کا سانپ ہونا، مطلب ہے دوستی کے پردے میں دشمنی کرنا، دوست بن کر دشمن نظر آنا۔ جس پر ہمیشہ احسانات کرو وہی آستین کا سانپ نکلتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہوا۔ سنٹینس آپ استعمال کر کے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے 8واں ہے آنکھوں میں دھول جھونکنا۔ آنکھوں میں دھول جھونکنا جس کے معنی ہیں کہ دھوکہ دینا۔ ہوشیار رہو ورنہ دکاندار آنکھوں میں دھول جھونک دے گا۔ اس طرح سے یہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، اور معنی بہت سرل آسان ہے یاد کرنے کے لیے۔ اس طرح سے 9واں ہے اینٹ سے اینٹ بجانا، جس کے معنی ہے پوری طرح برباد کر دینا، نیست و نابود کر دینا، مٹا دینا۔ نادر شاہ نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اسی طرح سے 10واں ہے بال کی کھال نکالنا، جس کے معنی ہے بہت باریکی سے چھان بین کرنا، پڑتال کرنا، جانچ کرنا۔ وہ میری ہر بات میں بال کی کھال نکالتا ہے۔ چلیے یہ آپ نے اب تک دیکھے کہ محاورے 10 ہیں، آپ کو 5 اگر کرنے کو کہا جائے تو آپ 5 کر لیجئے گا، یہاں پر سماپت ہوئے۔ تو اسی طرح سے ہم دوسرا دیکھتے ہیں۔ دوسرا ہم سے پوچھا جا رہا ہے کوشچن، کہا جا رہا ہے کہ درج ذیل میں سے کوئی 5 الفاظ کی واحد
یا جمع لکھیے، یعنی اگر واحد ہے تو جمع لکھنا ہے، اگر جمع ہے تو واحد لکھنا ہے، اور لیکن ان 10 میں سے آپ کو صرف 5 ہی چوز کرنا ہے، 5 ہی کو لکھنا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر 10 بتاتے ہیں آپ کو۔ پہلا ہے شریف، شریف کی جمع ہے شرفاء، اس طرح سے آپ دیکھیے، اس طرح سے لکھیں گے شرفاء۔ اسی طرح سے دوسرا ورڈ ہے زعیم، جس کی جمع ہے زعماء، اس طرح سے زعماء کریں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے تیسرا ورڈ ہے امیر، امیر کی جمع ہے امراء، تو اس طرح سے ہے۔ اسی طرح سے غریب ہے، جس کی جمع ہے غرباء۔ اسی طرح سے شاعر ہے، جس کی جمع ہے شعراء۔ یہاں تک امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو چلیے چھٹا لفظ ہے عمال، یہ عربی کا ورڈ بھی ہے، تو اس کا واحد ہے اصل میں عامل، عامل کی جمع ہے عمال۔ اسی طرح سے 7واں ورڈ ہے خطوط، جس کا واحد ہے خط، خط جمع خطوط۔ اسی طرح سے 8واں ورڈ ہے، اور یہ 8واں ورڈ جمع ہے، تو اس کا واحد ہے تصنیف، تصنیف جمع تصنیفات۔ اسی طرح سے 9واں ورڈ ہے آداب، تو اس کی جمع ہے، یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے ادب، ادب جمع آداب۔ اگر اسی طرح سے آپ سے پوچھا جائے ادیب، تو ادیب کی جمع ہے ادبا۔ یہاں پر 10واں ورڈ ہے خواتین، جو جمع ہے، یہ اس کا واحد لفظ ہے خاتون۔ تو آپ دیکھیے وہاں پر آپ کو اسپیس ملے گا لکھنے کے لیے، آپ چوز کریں گے جو بھی ورڈ لکھنا ہو، وہ چوز کرتے ہوئے ان باکسز اس طرح سے رہیں گے، آپ اس میں لکھ دیں گے۔ اگر ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اپنے ان تمام دوستوں کو شیئر کریں جو اس ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو چلیے یہاں پر اب اگلا دیکھ رہے ہیں ہم، اگلا کہ یہاں پہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ درج ذیل الفاظ میں تذکیر و تانیث کی شناخت کیجیے، یعنی آپ کو صرف اور صرف بتانا ہے کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا مؤنث ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ کو 5 دیا جائے تو 5 کیجئے گا، لیکن یہاں پر کوشچن میں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر کوئی قید نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 10 مانگا جا رہا ہے تو آپ 10 کریں گے۔ تو 10 کوشچن کو ہم کر لیں گے اس طرح سے۔ یہ دیکھیے کہ پہلا ہے شراب، تو شراب کے بارے میں آپ کو بتانا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح سے عزت، تو عزت کے بارے میں تو یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو یہ بھی مؤنث ہے۔ تیسرا لفظ ہے ناول، یہ مذکر ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو چوتھا لفظ ہے قافلہ، تو قافلہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو قافلہ مذکر ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں 5واں لفظ، اب دیکھیں تو 5واں لفظ ہے فوج، تو فوج کے بارے میں آپ دیکھیں تو فوج مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح سے پولیس، یہ بھی مؤنث ہے۔ اسی طرح سے 7واں لفظ ہے بارش، یہ تو آلریڈی مؤنث ہے۔ آپ اس کو ایک طرح سے اپنے اینگل سے یا سینٹینس دل میں بنا لیں اور دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے 8واں لفظ ہے پانی، یہ پانی مذکر ہے، آپ کبھی نہیں کہتے ہیں نل کی پانی بلکہ بولتے ہیں نل کا پانی، تو یہ مذکر ہے۔ اسی طرح سے 9واں لفظ ہے خوشبو، آپ کہتے ہیں کہ خوشبو اچھا ہے نہیں بولتے ہیں بلکہ خوشبو اچھی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح سے 10واں لفظ ہے قینچی، یہ بھی مؤنث ہے۔ چلیے یہاں تک ہم نے دیکھا ہے، ابھی تذکیر و تانیث کی ہم نے شناخت کر لی، اور یہ اسپیس وہاں پر آپ کو ملیں گے، اور انہی اسپیس میں آپ کو یہ ساری چیزیں لکھنی۔ اگر آپ سیکوینس سے لکھ رہے ہیں تو سیکوینس سے، اگر نہیں تو آپ 1 نمبر ایسے کر کے ڈالیں، 2 نمبر کا لکھنا ہے تو 2، یہاں پہ 5واں آپ اگر چوز کیا تو 5واں لکھ دیجئے، آپ نے یہاں 10واں کیا تو 10واں لکھ دیجئے، جس طرح سے وہ نمبر دے کر کے آپ لکھ دیجئے اور آپ کا آنسر کریکٹ ہو جائے گا۔ چلیے پھر ہم یہاں پر اب دیکھتے ہیں، یہاں پر کوشچن پوچھا جا رہا ہے کہ درج ذیل میں سے صحیح متبادل کا انتخاب کر کے لکھیے، یعنی مطلب صحیح وکلپ کو آپ چنیں اور پھر آپ اس کو ایک باکس ملے گا اس طرح سے، یہاں پر آپ کو اس باکس میں لکھ دیجئے گا اگر صحیح آپشن پتہ چلے۔ تو دیکھتے ہیں اس باکس کو بھرتے ہیں کیسے۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ جس اسم سے کسی جاندار کی آواز کا پتہ چلے اسے کیا کہتے ہیں۔
تو اگر جاندار کی آواز کا پتہ چلتا ہے تو اس کو ہم اس میں صوت کہتے ہیں۔ الف صحیح ہے تو ہم یہاں پر الف بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں صوت بھی لکھ سکتے ہیں۔ الف لکھیں گے، یہ شارٹ ہے اور جلدی سے لکھ بھی لیں گے۔ تو چلیے اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں دوسرا سوال یہاں پہ کیا پوچھا جا رہا ہے۔ پوچھا جا رہا ہے کہ ذیل میں مرکب لفظ کی مثال ہے، یعنی کون سے مرکب لفظ کی مثال ہے؟ تو اس کا صحیح جواب دیکھیے تو دال ہے، ان میں سے سبھی۔ کتب خانہ بھی مرکب ہے، عیدگاہ بھی مرکب ہے، اہل خانہ بھی مرکب ہے۔ تو سوال نمبر 3 ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ علم جس میں جملوں کی ترتیب و ترکیب سے بحث ہوتی ہے وہ اسپیس ہے پھر ہے، یعنی کون سی چیز ہے جس میں جملوں کی ترکیب و ترتیب سے بحث ہوتی ہے؟ تو اس کا سرل سا جواب ہے کہ علم نحو ہے، یعنی آپشن جی۔ چلیے چوتھا سوال دیکھتے ہیں۔ چوتھے سوال میں پوچھا جا رہا ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کیا ہے؟ تو یہاں پر یہ اس کا صحیح جواب ہے دال ضرب المثل ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ آنسر صحیح اور کریکٹ ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ چراغ تلے اندھیرا کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں پر کئی معنی دیے گئے، ان کو آپ دیکھ لیجئے اور چوز کیجئے کون سا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، روشنی سے خود کو فائدہ نہ ہونا، یعنی اپنی روشنی ہے اس کے بعد بھی خود فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، تو یہ ہے چراغ تلے اندھیرا ہونے کا مطلب۔ سوال نمبر 6 ہے کہ 19-20 کا فرق کس کی مثال ہو سکتی ہے؟ تو یہ مثال ہے آپشن بی، یعنی قول کی یہ مثال ہے۔ سوال نمبر 7 میں ہے کہ فخرو کس چیز کی مثال ہے؟ تو یہ آپ کو چوز کرنا، آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ فوراً کریں گے۔ تو یہ ہے عرف، یعنی اس کا صحیح جواب ہے دال عرف ہے یہ۔ سوال نمبر 8 ہے، اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ جمع کیا ہے، یعنی خلق کی جمع کیا ہے؟ ایک ورڈ دیا تھا، خلق کی جمع خلائق ہے، تو اس کا صحیح جواب دال ہے۔ یعنی اگر یہاں پر زبر کے بجائے پیش ہوتا خلق پڑھتے تو اس کی جمع اخلاق ہوتی، لیکن یہاں پر زبر لگا ہوا ہے تو اس کی جمع ہے خلائق۔ سوال نمبر 9 ہے کون سا جملہ صحیح ہے؟ یہاں پر جملہ آپ کو صحیح بتانا ہے کون سا ہے، تو اس میں صحیح جملہ ہے آپشن بی، کھانا وانا کھا کر آیا کرو۔ سوال نمبر 10 ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کہ دل لگی کا مطلب، یعنی آگے کوشچن مارک ہے، دل لگی کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن الف، ہنسی مذاق۔ تو آپ کو ہم نے جیسا کہ بتایا کہ آپ یہاں پر آپ کو کوئی چوز کرنے کے لیے، گولا کرنے کے لیے آپ کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایک یہاں پر چھوٹا سا باکس رہے گا، اس باکس میں آپ کو بھرنا ہے، آبجیکٹیو آپ کو ملیں گے۔ تو چلیے اس کے آگے ہم کوشچن دیکھتے ہیں کیا ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ پوچھا جا رہا ہے کہ درج ذیل میں سے کسی 5 الفاظ کی ضد لکھیے۔ 5 الفاظ کی ضد ہمیں یہاں پر چوز کرنے ہیں۔ پہلا ورڈ دیا ہوا ہے ثواب، تو ثواب کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ تو اس کا اپوزٹ ہے گناہ۔ اسی طرح سے دوسرا ورڈ ہے ہمارے سامنے، وہ یہ ہے کہ لاغر۔ لاغر کا اپوزٹ شبد کیا ہوگا؟ تو اس کا اپوزٹ شبد ہے فربا۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے تیسرا ورڈ ہے مہمان، تیسرا لفظ مہمان، اس کا اپوزٹ ہے میزبان۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے اگلا ورڈ ہے کوتاہ، یعنی یہ چوتھا ورڈ ہے کوتاہ، تو اس کا اپوزٹ شبد کیا ہے؟ دراز۔ اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5واں شبد ہے طلوع، تو اس کا اپوزٹ آپ کو بھی معلوم ہوگا غروب۔ اس طرح سے 6واں شبد ہے قلیل، جس کا اپوزٹ ہے کثیر۔ اسی طرح سے 7واں شبد ہے داخل، تو اپوزٹ ہے خارج، اور 8واں شبد ہے ظاہر، تو اس کا اپوزٹ ہے باطن۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اسی طرح سے 9واں شبد ہے اطاعت، تو اس کا اپوزٹ ہے بغاوت، اسی لیے اس پر دھیان دیجیے۔ اور 10واں شبد ہے سفید، جس کا اپوزٹ ہے سیاہ۔ اور یہ سب آپ کو ہم نے یہاں پر لکھ کر کے بتا دیا، لیکن البتہ آپ کو لکھنا ان اسپیس میں ہوگا، ان کو آپ دھیان میں رکھیں گے۔ جس سیکوینس سے جتنے کوشچن کا آنسر مانگا جائے گا اتنے کا ہی آپ دینے کی کوشش کریں گے، تو وہ آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے تو ایک اس طرح سے کوشچن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ذہن میں رکھیے
کہ درج ذیل جملے میں اسم کی جگہ، یعنی اسم کی جگہ کا مطلب ہے جو اسم خاص یہاں پر اس سینٹینس میں استعمال کیا ہے کی جگہ ضمیر، اور ضمیر میں بھی کون سے ضمیر؟ وہ، تم، اس، ہم لوگ، آپ، انہی کا استعمال کرنا ہے، انہی کا کہہ رہا ہے کہ ضمیر وہ، تم، آپ، ہم لوگ، اس استعمال کیجئے۔ پہلا ورڈ دے دیا، ہم اس کو دے کر آپ کو سمجھاتے ہیں، البتہ بعد میں آپ کر لیں گے۔ یہاں پر پوچھا ہے احمد محمود کا بڑا بھائی ہے، کیسے آپ اس کو یعنی اس کی جگہ پر ضمیر کا استعمال کریں گے، ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ۔ جیسے یہاں پر احمد اور محمود کو آپ ریموو کر دیجئے، اس کے بعد یہاں پر خالی ہو گیا، تو خالی ہونے کے بعد ان میں سے کوئی بھی آپ ضمیر چوز کیجئے، ہم چوز کرتے ہیں، جیسے کہ ہم یہاں پر لکھیں گے پہلے وہ آپ کا بڑا بھائی ہے، اس طرح لکھ دیں گے، یہ سینٹینس پورا ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ کریں گے ان سینٹینس میں بھی، اور تیسرے میں بھی، چوتھے میں بھی، پانچویں میں بھی، اس طرح سے یہ آپ کا آنسر صحیح ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ کہاں پر کون سا پروناؤن سوٹیبل ہے، اس کو استعمال کیجئے گا۔ اسی طرح سے اگلا کوشچن آپ یہاں پر دیکھیے، پوچھا جا رہا ہے کہ درج ذیل الفاظ میں سے کسی 5 کے مذکر و مؤنث بنائیے، یعنی اگر مذکر دیا ہے تو مؤنث بنانا ہے، اگر مؤنث دیا ہے تو مذکر، یعنی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے 5 کون کون سے الفاظ آپ چوز کر رہے ہیں اور اس کا مذکر مؤنث میں اس کو تبدیل کر رہے ہیں، اور یہ اسپیس ہے اس میں آپ لکھ پا رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں۔ تو ہم یہاں پر 10 کرتے ہیں، خالو ہے تو اس کی مؤنث اس کا مطلب ہے لکھنا ہے تو خالہ ہے، یہاں پر لکھ دیجئے گا۔ اسی طرح سے بیگم ہے تو اس کا مطلب یہ مؤنث ہے، یعنی لڑکیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، عورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ نواب۔ اسی طرح سے غلام ہے تو یہ بھی ہے، تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ یعنی مطلب ہے کہ اس کے مؤنث کیا آئے گی؟ تو اس کی مؤنث غلام کی باندی۔ اسی طرح سے میاں ہے تو میاں کی جو مؤنث آئے گی تو وہ کیا آئے گی؟ میاں کی مؤنث بیوی آئے گی۔ اسی طرح سے بیٹا ہے تو اس کے لیے مؤنث استعمال کرتے ہیں بیٹی۔ اونٹ ہے تو اس کے مؤنث ہے اونٹنی۔ اسی طرح سے خادم ہے تو اس کا مؤنث استعمال کرتے ہیں ہم خادمہ۔ ماموں ہے تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ممانی۔ اسی طرح سے دھوبی ہے تو اس کے لیے دھوبن۔ شاعر ہے تو اس کے لیے شاعرہ۔ اس طرح سے آپ کو مؤنث اور مذکر آپ نے سالو کر لی اور آپ یہاں پر لکھ بھی لیں گے۔ چلیے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کوشچن میں کہ درج ذیل اردو لفظوں کی ہندی لکھیے، یعنی کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جس کے جو الفاظ دیے گئے ہیں اس کی ہندی آپ کو لکھنی ہے۔ پہلا شبد دیکھ رہے ہیں کہ منصوبہ ہے تو منصوبہ کی ہندی لکھنی ہے، آپ کو پوچھا جا رہا ہے تو آپ کو بتانا ہے یہاں پر یوجنا۔ اسی طرح سے دوسرا شبد ہے وزیر خزانہ تو اس کی ہندی ہے وت منتری۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو ہم لوگ یعنی اس طرح کے ویڈیو ہم نے اپلوڈ کیے ہیں، اگر وہ نہیں دیکھے ہیں تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس میں ہم نے ورڈ کو انگلش میں بھی، ہندی میں بھی اور اردو میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا شبد ہے شہنشاہ تو شہنشاہ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں سمراٹ۔ اسی طرح سے چوتھا لفظ ہے اثرات، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہندی میں پربھاؤ۔ پانچواں لفظ ہے حلف لینا، حلف لینا یعنی شپت گرہن کرنا۔ اسی طرح سے ساتواں شبد ہے آپ کے یعنی چھٹا شبد ہے آپ کے سامنے اکثریتی طبقہ، تو اس کی ہندی ہم استعمال کرتے ہیں بہو سنکھیک ورگ۔ اسی طرح سے ساتواں شبد ہے ترمیم، اس کے لیے ہندی میں ہم بولتے ہیں سنشودھن۔ اور آٹھواں ہے موبائل، موبائل کے لیے ہندی بولتے ہیں دور بھاشیہ ینتر۔ اور نواں لفظ ہے کپڑا تو اس کے لیے ہندی بہت مشہور ہے وستر۔ اور 10واں لفظ ہے مطالعہ تو اس کے لیے ہم بولتے ہیں ادھین۔ چلیے اس طرح سے آپ نے اردو لفظوں کی ہندی بھی بنا لی ہیں، ہندی آپ جان چکے ہیں اور آپ لکھ بھی لیں گے۔ تو چلیے اب ہم اسی طرح سے کچھ ہندی لفظوں کو دیکھتے ہیں جو یہاں پر دیا گیا ہے، لکھا ہے یہاں یہاں پر کہ درج ذیل ہندی لفظوں کی اردو بنائیے۔ تو یہاں پر آپ پہلا ورڈ دیکھ لیجئے، تو پہلا ورڈ لکھا ہوا ہے بہشکار۔ بہشکار کی ہندی ہے اردو ہے خارج کرنا۔ اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے
उज्ज्वल भविष्य, जिसके मानी है रोशन मुस्तकबिल। और तीसरा वर्ड यहाँ पर हो गया मार्गदर्शन। मार्गदर्शन मानी है रहनुमाई, यानी कोई हमें गाइडलाइन कर रहा है, उसमें हम उसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो जो कर रहा है गाइडलाइन उसको हम बोलते हैं रहनुमा उर्दू में, और यहाँ हिंदी में बोलते हैं मार्गदर्शन, मार्गदर्शक है। तो रहनुमाई, मार्गदर्शन। उसके बाद है धनवान। धनवान कहते हैं हम अमीर को, दौलतमंद को। इसी तरह से अब है अगला वर्ड संपत्ति, और संपत्ति हम बोलते हैं दौलत को। और है अगला वर्ड कर्मचारी। कर्मचारी कहते हैं उमला को। और इसी तरह से सातवां वर्ड है शिक्षक दिवस, ये कहते हैं यौम असातिज़ा। और है उसके बाद आठवां वर्ड है प्रवक्ता। प्रवक्ता हम कहते हैं तर्जमान को, यानी रिप्रेजेंटेटिव को। इसी तरह से नवां वर्ड है न्यायाधीश, और न्यायाधीश हम कहते हैं जज को। इसी तरह से वित्त मंत्री। वित्त मंत्री अभी ऊपर में भी आया था, वित्त मंत्री कहते हैं वज़ीर ख़जाना को। तो इस तरह से हम हिंदी से उर्दू भी सीख चुके हैं, जान चुके हैं। आपको यहाँ पर इसी तरह से कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि दर्ज झैल सवालों के जवाबात मुख्तसर दें। उर्दू में जुमले की तरतीब कैसी होती है वो आपको लिखना है। तखल्लुस किसे कहते हैं, इसमें आम, इसमें जमा, इसमें कैफियत की तारीफ़ करनी है। फ़ेल नाक़िस क्या है ये, और फिर वो जुमला जिसमें फ़ेल ताम हो उसकी मिसाल क्या होगी। इस तरह के सेंटेंस यानी चीज़ें आपको तारीफ़ के लिए दी जा सकती है ग्रामर से, और पूछा जाएगा, आपको उसका बताना है। इसी तरह से यहाँ पर आपको मज़मून नवीसी के बारे में भी, यानी मज़मून नवीसी के बारे में भी आपके सिलेबस में दिया गया, वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पर एक दिए हुए हैं, आप इन पर ज़रूर प्रैक्टिस करें और हमें बताएं कि आप मज़मून किस तरह से लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। आपका फ़ायदा है इसमें कि जैसे आप देखिए कि ज़ैल में दिए गए किसी एक उन्वान पर उर्दू में मज़मून लिखिए, और 100% अभी से आप लिखिए। अगर अभी लिखेंगे तो आपके जहन में बहुत सारे, यानी आपके पास शब्द भंडार होगा, शब्द ज़ख़ीरे अल्फाज जमा हो जाएंगे, और आप आगे चल करके बहुत अच्छा मज़मून लिखेंगे। पहला उन्वान हम दिए हुए हैं मौसम गर्मा की तातील, यानी जिस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम उसको चूज़ कर रहे हैं, या फिर किसी क्वेश्चन में पूछा गया है वही हमने आपको देने की कोशिश की है टास्क। इसी तरह से यौम असातिज़ा, इस तरह से आप देखिए कि सैलाब की तबाही, ये वो है चीज़ें हैं जो रेलेवेंट हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आपको इसी तरह के स्पेस मिलेंगे, आप देखिए कि यहाँ पर कितने स्पेसेस हैं, आपको इसी तरह से वहाँ पर दिया जाएगा, इसी में लिखना पड़ेगा। आप अभी से आदत डाल लें और ऐसे डाल लेंगे तो वहाँ बहुत अच्छा लिखेंगे। इसी तरह से एक सवाल ये भी आपको दिया जाएगा कि एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें अपनी अलालत के लिए रुख्सत लीजिए, यानी आपको अपनी बीमार हैं आप, उसके लिए आपको छुट्टी लेने की नौबत आ जाएगी तो अपने ऑफिस में आपको एप्लीकेशन देना होगा। तो आप उसके लिए कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे वो आप मश्क कर लीजिए, हो सकता है कि आपको मिले और फिर आप वहाँ कर ना पाएँ तो बहुत आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, और ये जॉब आपके लिए अनिवार्य है और ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएंगे। और देखिए कि आपको इख्तिसार भी करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हमने दिया हुआ है दर्ज इबारत का खुलासा लिखकर उन्वान तय कीजिए। आपको ये इबारत पहले पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपको जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आप खुलासा कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए हमने लिखा है कि आबादी का तनासुब अगर देखा जाए तो मर्द और औरत की तादाद करीबन बराबर होती है। आपको यहाँ पर शीर्षक जिसको बोलते हैं तो आपको यहाँ पर एक उन्वान तय करना पड़ेगा, मीन्स कि आपको यहाँ खाली जगह है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको उन्वान तय करना पड़ेगा, उसके बाद जो खुलासा उसका आप लिखेंगे वो आपको यहाँ पर करना है। तो इस तरह से आप कर पाएंगे। यहाँ तक आपको जो हमने बताया है ऐसे ही पैटर्न रहेंगे क्वेश्चन के, आप ये यकीन मानिए अगर आप इस पैटर्न पर तैयारी कर रहे हैं तो आप कामयाब 100% होंगे। चलिए फिर हम आपको अगली सीरीज़ में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।